سب سے پہلے تو آپ سب کو پیشگی عید مبارک۔ عید انشاءاللہ کل یا پرسوں سے اس کا آغاز ہوگا، اور عید سے پہلے سے ہی اس شہر کو سوگ کی حالت میں ڈال دیا گیا ہے۔ سڑکوں پہ ہونے والی اس شہر کے معصوم مڈل کلاس محنت کش اپنے پورے خاندانوں کے ان کے خون سے سڑکیں لہولہان ہوتی رہی ہیں پورے رمضان۔ پچھلے سال یہاں کے سینکڑوں نوجوان ڈاکوؤں کے ہاتھوں ڈکیتی میں مزاحمت میں مارے گئے۔ ہم بولتے رہے، انتظار کرتے رہے، درخواست کرتے رہے، معروضات پیش کرتے رہے، عدالتوں میں بھی جاتے رہے، لیکن ان 17 سالوں میں آج اس شہر کی جو حالت ہے، اس کی سڑکیں، اس کی گلیاں، محلے چیخ کے اس کراچی کا نوحہ سنا رہی ہیں۔ گھروں پہ لوگ ماتم پہ مجبور ہیں۔ عید سے پہلے اس پورے شہر کو سوگ میں دھکیل دیا گیا۔ معزز صحافی حضرات، ایک زمانے میں اس شہر میں یلو ڈیولز کے نام سے منی بسیں دندناتی پھرتی تھی۔ روزانہ طالب علم دفاتر جاتے تھے، عوام ان کا نشانہ بنتی رہتی ہیں، اور پھر ایک بچی بشرا زیدی کے واقعے کے بعد اس شہر کے مزاج نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ اس کا سیاسی منظرنامہ بھی تبدیل ہو کے رہ گیا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈمپر کے ذریعے ہونے والی واردات میں یہ تسلسل کسی خاص وجہ سے کیا جا رہا ہے، یا یہ غفلت اور بے رحمی کا ایک شفاف داستان ہے جو کہ کراچی شہر کے لوگوں کو روزانہ جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ڈمپرز کون سے ہیں؟ زیادہ تر ڈمپرز وہ ہیں اس ہارس پاور کے جن کا شہر میں چلنا الاؤ ہی نہیں ہے۔ زیادہ تر وہ ڈمپرز ہیں جن کا شہروں میں نہیں بلکہ کنسٹرکشن فیلڈ کے اندر یا مائنز میں کام ہوتا ہے، جہاں لوگ نہیں ہوتے، جہاں حادثات کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اور اطلاعات تو یہ ہیں کہ ان میں زیادہ تر ڈمپرز نان کسٹم پیڈ ہیں یا اسمگل شدہ ہیں، اور اسے ایک مافیا چلا رہی ہے، اور سندھ کے اندر کوئی مافیا سندھ حکومت کے بغیر، اس کی پشت بنائی کے بغیر جی نہیں سکتی ہے۔ اس شہر کو کارٹیلز کے حوالے کیا گیا ہوا ہے، ان مافیاز کے حوالے کیا گیا ہے۔ ڈرگ مافیا اور اسلحہ مافیا اس شہر کے امن کو 80s میں جس طرح جنہوں نے دھکیلا تھا، کیا پھر کسی ایک خاص وجہ کے تحت، اس خاص سازش کے تحت اس شہر کو اسی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم نے اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو درخواست بھی کی ہے، ان کو خط بھی لکھا ہے، ان سے اپیل بھی کی ہے کہ جس طرح پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں چھوٹے مسئلے پر، کراچی کے ہر مسئلے کو چھوڑ کے ملک بھر کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر سو موٹو لیتی رہی ہیں، آج چیف جسٹس نہیں لے سکتے، اگر آئینی ترامیم کے بعد سپریم کورٹ لے سکتی ہے۔ ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس صاحبان سے درخواست کرتے ہیں، آج پریس کانفرنس اسی لیے کر رہے ہیں، کہ اگر عدالتوں سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملنا
تو ہمیں وہ در بتا دیجئے، وہ گھر بتا دیجئے، وہ گریبان بتا دیجئے جس کو ہم پکڑیں۔ اپنے شہر میں نوجوانوں کی ہلاکتوں پہ ماؤں کو تسلی دینے کے لیے ہمارے پاس کیا سامان ہے؟ حکمران آج کے بتائیں، ریاست بتائیں، وزیر اعظم بتائیں، صدر مملکت بتائیں۔ ہمارے جانب سے ہر احتجاج کو کراچی کے خلاف آپ سازش سمجھتے ہیں۔ 17 سال سے اس شہر میں ہونے والے حادثات سے لے کے، جرائم سے لے کر، تباہی سے لے کر، بے روزگاری سے لے کر، ان وجوہات اور اس کرپشن اور اس نیپوٹزم اور اس لسانی اور متعصبانہ فیصلوں پر احتجاج کرنے کے بجائے ان مظالم پہ احتجاج کرنے پر پابندی لگی ہوئی۔ متحدہ قومی موومنٹ سڑکوں پہ ہونے والے ان حادثات کے تواتر کے بعد ان واقعات میں شہادت پانے والے خاندانوں، نوجوانوں کے لیے پٹیشن دائر کرنے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈکیتی میں مزاحمت پہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، جو خاندان متاثر ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی پٹیشن کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے کیمرے کے ذریعے، آپ کی قلم کے ذریعے ہم ان تمام لوگوں سے جو خود کو اس شہر کا وارث ہوتے بھی لاوارث سمجھتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ مل کر آئینی اور قانونی اور عدالتی کوششیں ایک بار حجت تمام کرنے کے لیے ہم کر لیتے ہیں۔ اگر ایوان نہیں سنیں گے، عدالتوں سے فیصلے نہیں آئیں گے، ہمارے ابھی بھی اہم ترین سینکڑوں فیصلے عدالتوں میں سسک رہے ہیں، اور نئی اطلاع کے مطابق اب لیاری گینگ وار سے ملتے جلتے یا ان کے باقیات اب دوبارہ اس شہر میں بڑے پیمانے پہ انہوں نے اغوا برائے تاوان، شارٹ ٹرم ہی صحیح، اور بھتوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور اس میں لوگوں کی شہادتوں کی اطلاعات بھی ہیں۔ معزز صاحب حضرات، اس شہر میں امن و امان کا مسئلہ بہت آسانی سے اس کی وجہ سب کو پتہ ہے۔ اس شہر میں چور اور سپاہی دونوں اس شہر سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اس شہر میں قانون توڑنے والا اور قانون نافذ کرنے والا دونوں اس شہر سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ ایس ایچ او اپنے ڈاکو اپنے گاؤں سے، اپنے دیہات سے خود لے کے آ رہے ہیں، اور ان سب ڈاکوؤں کو، اس شہر پہ ظلم کرنے والوں کو باقاعدہ قانونی تحفظ ملتا ہوا نظر آتا ہے، تعاون نظر آتا ہے۔ اس کے بعد اگر سندھ کے شہری علاقوں کے عوام از خود کھڑے ہوئے، جیسے کہ وہ 80s میں کھڑے ہونے پہ مجبور ہوئے تھے، تو پھر کوئی ہمیں مجرم نہ گردانے۔ اس شہر کا مسئلہ یہی ہے، تمام مہذب معاشروں میں پولیس لوکل پولیسنگ ہوتی ہے۔ گزشتہ 10-15 سال سے تقریباً 15,000 اس شہر سے اور سندھ کے شہری علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پینشن سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کراچی میں کسی کو نہیں مل رہا، جعلی ڈومیسائل والوں کو پینشن مل رہی ہے، جنہوں نے جعلی طریقے سے اس شہر کی نوکریوں پر قبضہ کیا ہے، لیکن شہر کا جائز مستقل باشندوں کو زبان کی بنیاد پر، لسان کی بنیاد پر ان کو، اور اس عید کے موقع پر ان تمام گھروں میں ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ 10-15 سال سے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کے کیمروں کے ذریعے، آپ کے چینلز کے ذریعے ان تمام پینشنر جن کو ملنی چاہیے، ان تمام پینشنر سے بھی میں درخواست کروں گا کہ ایم کیو ایم نے جو پٹیشن داخل کی ہے، اور اس کے بعد آپ کے حقوق کے لیے ہم جو مزید اقدامات کریں گے، آپ ہم سے رابطہ کریں، اور
ہم نے یہاں پر اپنی قانونی ٹیم تیار کر لی ہے، اور میں شہر کے مخیر حضرات سے بھی کہوں گا کہ آئیے اس شہر کو حق دلانے کے لیے آخری حجت تمام کرتے ہوئے ایک عدالتی پوری کی پوری عدالتی ایک مہم شروع کرتے ہیں، عدالتوں سے انصاف مانگنے کا اپنا حجت تمام کرتے ہیں، گو کہ یہ ہمیں تو 50 سال سے نہیں ملی ہے۔ ویسے ہی شہر میں فراہمی آب سے لے کر تعلیمی اداروں سے لے کر صحت کی سہولتوں تک وہ شہر جو پورے پاکستان کو پال رہا ہے، وفاق کے بجٹ کا 60% اور سندھ کے بجٹ کا 97% دیتا ہے، آج بھی اپنی یہ دنیا میں چیریٹی کا کیپٹل ہے، آج بھی اسی چیریٹی سے شہر کو چلایا جا رہا ہے۔ جو بہت سے لوگ جنہیں اسپتال میں سہولتوں کے بارے میں کہتے ہیں، اس میں ایک پائی حکومت سندھ کا نہیں ہے۔ یہاں کے مخیر حضرات نے سائبر نائف سے لے کر ہر سہولت وہ شہری سندھ کے، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص سندھ کے شہری علاقوں کے وہ مخیر حضرات جو پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، انہی مخیر حضرات ان شہروں میں، اس شہر کے لوگ پانی کا ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور پانی ٹینکروں سے خرید بھی رہے ہیں، نکاسی آب کا ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور کنڈی مین کو بھی بلا رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں کے مخیر حضرات ٹیکس بھی دے رہے ہیں۔ خود ایم کیو ایم میں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے سب سے زیادہ ٹیکس پیئر کوئی ہے تو ایم کیو ایم کا اپنا کارکن ہے، عامر چشتی۔ ٹیکنوکریٹ میں اگر سب سے زیادہ پاکستان میں کوئی ٹیکس دے رہا ہے تو ان کا تعلق آج ایم کیو ایم سے ہے، نجیب ہارون۔ تو ہمیں الحمدللہ ہم ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان بنایا، اس کو استحکام دیا، اس کو ترقی دی، اور آج بھی مشکل وقت میں اس ملک کو پال رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ، اس کے ڈویژنل بینچ اور خود صوبائی حکومت یہ اعلان کر چکی ہے کہ کراچی میں اب کوئی چارج پارکنگ نہیں ہوگی۔ تو کراچی کی عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ایسی تمام جگہوں پر یہ جعلی چارج پارکنگ میں کسی صورت میں ان کو پیمنٹ نہ کریں، اور پولیس اور انتظامیہ ان کو متنبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ایسی تمام جعلی چارج پارکنگ جو آج کراچی کی شہر کو لوٹنے کا ایک اور بہانہ ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ کوئی اور چیز ہے امین بھائی؟ ہم جو ڈمپر ایشوز ہیں ان میں کئی ساری ایسی آرٹیکلز ہیں جس کے تحت یہ شہر میں نہیں چلنے چاہیے، اور کل عوام اس حوالے سے ان کا راستہ روکیں تو راستہ روکنے والوں کو نہیں، وہ ڈمپر جن کو اس شہر میں لوگوں کو کچلنے کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، ڈمپر کسی لیسان سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن ان کے مالکان اور ڈرائیوران، ان کے خلاف اگر عدالتیں یا عوام کوئی کارروائی کرتی ہیں تو وہ کسی قومیت کے خلاف نہ کہا جائے پھر اس کو۔ اس حوالے سے ہم اس اہم ترین نازک ترین معاملے پہ کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے، اور باقی لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں ایسے تمام ناکام اور شہر پہ جعلی طریقے سے مصنوعی قیادتوں کو کے سپرد کرنے کے شہر کے تمام منصوبے ناکام ہوئے ہیں۔ کسی کو دوبارہ اس طریقے سے شہر کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور حکومت سندھ یا حکومت سندھ کے ذمہ داری میں اب سندھ کے شہری علاقے نہیں رہ گئے ہیں تو وفاق اس شہر میں حادثات کے زد میں آنے والے تمام لوگوں کو کمپنسیشن کا بندوبست کرے۔
ورنہ سپریم کورٹ اس مسئلے پہ بھی کوئی ایکشن لے کہ اس لاوارث شہر کو، جس کی تنخواہ سے ہم سب پل رہے ہیں، ان کے لوگوں کو کمپنسیشن دینے کی ذمہ داری اگر وفاق کی نہیں ہے، صوبوں کے نہیں ہے، عدالتوں کے نہیں ہے، تو ہمیں بتا دیں پھر کس کی ہے۔